ایک ایسا واقعہ جس نے کراچی کو ہلا کر رکھ دیا۔ 11 ستمبر 2012 کا دن، سورج طلوع ہونے کے بعد سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ پھر ایک خبر چلتی ہے کہ کراچی میں ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ فیکٹری میں آگ لگی ہے، فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ ویسے تو یہ بدقسمتی سے معمول کے مطابق آگ تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک سانحہ بن جائے گی۔ یہ کوئی اور نہیں، سانحہ بلدیہ ٹاؤن میں لگنے والی آگ تھی۔ گارمنٹس فیکٹری علی انٹرپرائزز، جو پلاٹ 67 ہب روڈ، بلدیہ ٹاؤن، کراچی میں واقع ہے۔ علی انٹرپرائزز کے کارکنوں نے بتایا کہ وہ اپنی مزدوری کے لیے ماہانہ 5,000 سے 10,000 روپے کماتے ہیں۔ علی انٹرپرائزز کی ایک فیکٹری جس میں ڈینم اور جینز تیار ہوتا تھا، جو کہ بڑے بڑے ممالک میں بھیجا جاتا تھا، اس میں آگ لگ گئی تھی، اور اس فیکٹری میں 1,200 سے 1,500 ملازمین کام کرتے تھے، اور اس میں حفاظتی سامان نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس آگ نے شروع میں فیکٹری کی بالائی منزل کو گھیرا، اور جب تہ خانہ کے ملازموں نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، اور لائٹ جانے کی وجہ سے آٹو لاک ڈور ہو چکا تھا۔ کالا اور گاڑا دھواں تنگ کمروں میں بھرنا شروع ہو چکا تھا، اور کھڑکیاں نہ ہونے کے برابر تھیں، کوئی ایمرجنسی دروازہ بھی نہیں تھا۔ پاکستان اپنی بڑی آبادی کی وجہ سے دنیا کے سب سے بڑے لیبر اور افرادی قوت کے وسائل میں سے ایک ہے۔ CIA ورلڈ فیکٹ بک کے تیار کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس وقت پاکستان کی لیبر فورس کی کل تعداد 58.4 ملین تھی، جو دستیاب انسانی افرادی قوت کے لحاظ سے 10واں بڑا ملک بنا۔ تقریباً 20.1% افرادی قوت صنعت سے وابستہ ہے۔ پاکستانی ٹیکسٹائل ورکرز یونین کے مطابق کام کا زیادہ دباؤ اور بغیر معاوضہ اضافی کام کے ساتھ اوور ٹائم اکثر ہوتا تھا۔ فیکٹری آگ لگنے سے چند ہفتے پہلے فیکٹری نے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حفاظتی امتحان پاس کیا۔ فیکٹری پر بچوں کی مزدوری اور جیل کے سیلوں کے مشابہ کام کی جگہوں کو بند کرنے کا بھی شبہ ہے۔ فیکٹری کے مالک عبدالعزیز نے مبینہ طور پر معائنے سے روک دیا تھا۔ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری آتش زدگی کیس نے 7 فروری 2015 کو ڈرامائی موڑ اختیار کیا، جب رینجرز کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اس مہلک آتش زدگی کے پیچھے MQM کا ہاتھ ہے، جس نے فیکٹری میں کم از کم 258 مزدوروں کی جان لی۔ MQM نے اپنے مالکان سے بھتہ لینے کے لیے فیکٹری کو آگ لگا دی۔ ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی تیار کردہ رپورٹ ایک ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرائی تھی۔ اس کے ساتھ ڈپٹی اسسٹنٹ جج ایڈوکیٹ جنرل آف رینجرز میجر اشفاق احمد کا بیان بھی تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ معلومات MQM کے مبینہ کارکن محمد رضوان قریشی نے 22 جون 2013 کو فیکٹری آتش زدگی کی مشترکہ تحقیقات کے دوران ظاہر کی تھی۔ JIT کی رپورٹ کے مطابق MQM کے کارکن نے انکشاف کیا کہ ایک معروف پارٹی کے اعلیٰ عہدیدار انہیں اگست 2012 میں فیکٹری کے مالکان علی انٹرپرائزز سے اپنے فرنٹ مین کے ذریعے بھتہ کی رقم کے طور پر 200 ملین روپے مانگے تھے۔ کراچی میں فیکٹری مالکان میں سے ایک ارشد بھائی اللہ نے دعویٰ کیا کہ آگ سب سے پہلے گودام میں لگی، اور انہوں نے فائر بریگیڈ کو فون کیا، جو تقریباً 90 منٹ تاخیر سے پہنچی۔ نیویارک ٹائمز نے اطلاع دی کہ آگ لگنے کے 75 منٹ بعد مقامی فائر ڈپارٹمنٹ پہنچا۔ جسٹس زاہد قربان الوی کی سربراہی میں جوڈیشل انکوائری میں بتایا گیا کہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ رپورٹ میں کئی عوامل کا حوالہ دیا گیا جنہوں نے صورتحال کو مزید خراب کیا، جس کے نتیجے میں جانی نقصان ہوا، بشمول فائر ٹینڈرز کا تاخیر سے پہنچنا، فائر ہائیڈرنٹس کی کمی، اور ٹریفک کی بھیڑ۔ ٹربیونل نے فیکٹری مالکان اور حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا، جو قانون کو نافذ کرنے میں ناکام رہے۔ اس نے پولیس کے فارنزک ڈپارٹمنٹ کو سائنسی تحقیقات کرنے میں ناکامی پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ فیکٹری مالکان عبدالعزیز، شاہد بھائیلا اور ارشد بھائیلا کی 5 لاکھ ضمانتی مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کر لی گئی۔ مالکان اور کمپنی کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں، اور مالکان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہے۔ مالکان کو قبل از مراقبہ قتل کے الزامات کا سامنا ہے۔ پاکستان نیشنل فیڈریشن آف ٹریڈ یونینز PNFTU کے ڈپٹی جنرل سیکریٹری ناصر منور نے کہا کہ فیکٹری کا مالک عبدالعزیز ایگزٹ کنٹرول لسٹ ECL میں نام ہونے کے باوجود ملک سے فرار ہو گیا ہوگا، اور وہ واپس آ جائے گا۔ اس معاملے کے میڈیا ریڈار سے دور ہونے کے بعد ہی
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इन इल्जामात की तरदीद की कि वो बल्दिया टाउन गारमेंट्स फैक्ट्री के लिए इमारत के मंसूबों की मंजूरी में मुलव्वस थी। अली इंटरप्राइजेज के फैक्ट्री के मालिक के बेटे शाहिद भला ने कहा कि वो बेकसूर हैं और किसी भी अदालत में पेश होने और मुतासरीन और उनके अहल खाना को मुआवजा देने के लिए तैयार है। जियो टीवी के मुताबिक फैक्ट्रीज एक्ट 1934 के तहत मालिक को सिर्फ रुपए अदा करने होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया। इस वाक़ये में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को 3 लाख इमदाद दी गई। हलाक शुदगान के लवाहिकीन को 5 लाख और रुपए, जख्मी होने वालों को 50,000, जबकि शहर की पावर यूटिलिटी कंपनी ने ऐलान किया कि वो जज्बा खैर सिगाली के तौर पर मुतासरीन के तमाम बकाया जात मुआफ कर देंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने भी मज़ीद 50 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 3 लाख और रुपए, जख्मी होने वालों के लिए 50,000 इमदाद का ऐलान किया गया। लाहौर में पंजाब हुकूमत ने जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन के लिए 1 हिमालियत और 50 लाख रुपए का ऐलान किया। जख्मी होने वालों में से हर एक के लिए 75,000 मुआवजे के तौर पर। रियल स्टेट टाइकून मलिक रियाज हुसैन ने भी 50 लाख रुपए की नकद इमदाद का ऐलान किया। फैक्ट्री में आतिशज़दगी के दोनों वाक़यात में हलाक होने वालों के लवाहिकीन के लिए 2 लाख और रुपए, जख्मी होने वालों के लिए 1 लाख की इमदाद का ऐलान किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने आतिशज़दगी से हलाकतों में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने सोगवार खानदानों को भी तसल्ली दी और मुताल्लिका हुक्काम को हिदायत की कि वो मुतासिरा अफराद को बेहतरीन तिब्बी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाएं। उन्होंने दोनों सूबों के गवर्नरों से कराची और लाहौर में आग लगने की रिपोर्ट तलब की। वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, जो चीन के सरकारी दौरे पर थे, ने गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा को टेलीफोन करके लाहौर में आतिशज़दगी पर दुख और सदमे का इजहार किया। उन्होंने गवर्नर सिंध इशरत अलीबाद को भी फ़ोन करके कराची आतिशज़दगी के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से आगाह किया। अशरफ ने मुतासिरा ख़ानदानों से दिली तज़ियत और हमदर्दी का इजहार भी किया। उन्होंने गवर्नरों और वज़राए आला से कहा कि वो मुतासिरा लोगों को हर तरह की मदद और ताआवुन फराहम करें। सिंध के वज़ीर सनत व तिजारत रऊफ़ सिद्दीक ने वाक़ये के नतीजे में मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजों ने भी तज़ियत की और मुतासरीन के लिए दुआ की। चीन के सफ़ीर लियू जियान ने 13 सितंबर को वज़ीर ममलकत बराए ख़ारजा उमूर मुल्क इमाद ख़ान से मुलाकात की और चीन की हुकूमत और अवाम की जानिब से तज़ियत का इजहार किया। उन्होंने 1 करोड़ रुपए का चेक भी पेश किया। चीनी हुकूमत की जानिब से मुतासरीन के ख़ानदानों के लिए 3 मिलियन रुपए। फ्रांस के सिफारत खाने ने वज़ारत ख़ारजा के एक बयान का हवाला दिया। हमें ये जानकर शदीद सदमा पहुंचा कि पाकिस्तान में 2 आतिशज़दगी कराची और लाहौर में। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 200 से ज़ायद अफराद की मौत हुई है। इन तकलीफ़ दे हालात में हम मुतासरीन के अहल खाना और दोस्तों के साथ तज़ियत का इजहार करते हैं। हिंदुस्तान वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब राजा परवेज़ अशरफ को तज़ियत पेश करते हुए कहा, मुझे मंगल 11 सितंबर को कराची और लाहौर में आतिशज़दगी के हादसात में जानों के ज़िया के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। हुकूमत और हिंदुस्तान के अवाम और अपनी तरफ से मैं इन दोनों सानिहात के मुतासरीन के ख़ानदानों के तईं अपनी गहरी तज़ियत का इजहार करता हूँ। ईरान सदर महमूद अहमदी नजाद ने पाकिस्तानी हुकूमत और मुल्क के तईं तज़ियत का इजहार करते हुए कहा, कराची और लाहौर के शहरों में आतिशज़दगी के 2 बड़े और हौलनाक वाक़यात के बाद बड़ी तादाद में आपके अच्छे शहरियों के हलाक और ज़ख्मी होने की खबर ने गहरा रंज और अफसुर्दा किया। हम और ये कि अब हुकूमत पाकिस्तान और मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तानी कौम के साथ ज़ाती तौर पर और ईरानी हुकूमत और अज़ीम ईरानी कौम की तरफ से तज़ियत करते हुए मैं अल्लाह ताला से मरहूम की रूह की नजात के लिए दुआ करता हूँ। ज़ख्मियों की सेहत याबी, मुतासरीन के सोगवार लवाहिकीन के लिए सब्र जमील और दोस्त और बिरादर पाकिस्तानी कौम के लिए खुशहाली और खुशहाली। पुत्र अमीर शेख हमद बिन खलीफा अलसानी ने पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी को एक केबल भेजा जिसमें मुतासरीन के अहल खाना से तज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया गया।
نائب امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور وزیر اعظم حماد بن جاسم بن جبر الثانی نے بھی اسی طرح کی ایک کیبل زرداری کو بھیجی تھی۔ برطانیہ بیرونس وارسی سینئر وزیر مملکت برائے خارجہ اور دولت مشترکہ امور نے بھی اپنے دکھ کا اظہار کیا اور کہا، مجھے کراچی اور لاہور میں فیکٹری کی تباہ کن آگ سے ہونے والے المناک جانی نقصان کے بارے میں جان کر اور یہ سن کر بہت دکھ ہوا ہے۔ متاثرین میں سے بہت سے بچے تھے۔ میں تمام متاثرین کے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ دلی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ہمارے خیالات اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ریاستہائے متحدہ امریکی سفارت خانے کے چارج ڈی افیئرس رچرڈ ہوگلینڈ نے ایک پریس ریلیز میں تعزیت کا اظہار کیا۔ امریکی حکومت اور اس کے عوام کی جانب سے پاکستان میں لاہور کی قونصل جنرل نینا ماریا فائٹ نے بھی قونصل خانے اور امریکی عوام کی جانب سے تعزیت کا اظہار کیا۔ میں آتش زدگی کے المناک واقعات کے متاثرین کے لیے اپنی گہری تعزیت پیش کرنا چاہوں گی، جس نے مل کر اتنی معصوم جانوں کا دعویٰ کیا۔ ایشین ہیومن رائٹس کمیشن نے ان خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا جنہوں نے ان آتش زدگیوں میں اپنے پیاروں اور دوستوں کو کھو دیا، اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کی وجہ کی معتبر اور شفاف تحقیقات کو یقینی بنائے۔ سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے مرکزی مجرمان زبیر چرا اور رحمان بھولا کو سزائے موت سنا دی گئی اور دیگر 4 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ سزا پانے والوں میں MQM کے میونسپل سیکٹر انچارج زبیر چرا، رحمان بھولا، علی محمد، فضل محمد، شاہ رخ اور ارشد محمود شامل تھے۔